جتنے دوستوں نے اب تک کلام پیش کیا، حدیث قصہ کی تلاوت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، مرثیہ پڑھا، سلام پڑھا اور آگے بھی پڑھیں گے، ان سب کی اس عبادت کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، طریقہ کار کے مطابق ابتدائی کچھ وقت اور انشاءاللہ آج ابتدائی ہی کچھ وقت سوال جواب کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گزارشات کی طرف آ جائیں. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں اب تک کی تقاریر کے حوالے سے یا موضوع سے متعلق تو ارشاد فرمائیے. بر محمد و آل محمد صلوات. کل سے ریلیٹڈ یہ پوچھوں گا، جیسے آپ نے اگزامپل پیش کی تھی، وہ جو کچرا پھینکتی تھی پھر اپنے بیہیویئر سے وہ اسلام میں داخل ہوئی. آج کل دیکھا جائے تو ہر دور میں شیعوں پہ ظلم ہوا ہے، تو ابھی جیسے شکل ایک داعش کی صورت میں ہے، ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے. تو کربلا کا میسج یہ بھی ہے کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا. اب جو وہاں کے رہائشی ہیں، ایک میرا سوال ہے کربلا کے اور یا شام کے، تو وہاں وہ لوگ ان کا مقابلہ کریں یا کچھ لوگ تقیہ میں چلے جائیں؟ تو تقیہ کا یہاں حکم ہے یا مقابلے کا بھی حکم ہے؟ بنیادی طور پہ جو آپ کا سوال ہے نا برادران عزیز، یہ پھر ایک پوری تقریر چاہتا ہے، اور آج ہم نے اپنے آپ کو پابند کیا ہے کہ بہت بریفلی جو سوالات ہوں گے ان کا جواب دیں گے. تو 5 منٹ میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو کلیات کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے اپلیکیشن کے لیے وزڈم اور حکمت کا معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ اس کو اپلائی کرنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. میں مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سردی لگ رہی ہے آپ کو، اس سردی کا علاج کرنے کے لیے آپ کسی دیسی دوا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہومیوپیتھک کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ایلوپیتھک کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ تمام طریقے ٹھیک ہیں، مگر کس موقع پر کس چیز کو آپ نے اپلائی کرنا ہے، اس کا تعلق آپ کے وزڈم کے ساتھ ہے، آپ کے تجربے کے ساتھ ہے، آپ کی آبزرویشن کے ساتھ ہے، اجتماعی دانش کے ساتھ ہے. کلیکٹیو وزڈم اس کے اندر بہت کاؤنٹ کرتا ہے، کاؤنسلنگ بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپس میں آپ مشورہ کریں، میٹنگ کریں، ایک دوسرے کے تھاٹس کو شیئر کریں اور پھر اس کے بعد کسی فیصلے تک پہنچیں. آپ اگر ہسٹری کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو یہ تمام تر چیزیں مختلف مراحل میں اپلائی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. مثلا کل ہی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ آیت پڑھی تھی، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ ایک وقت وہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو لیکن ان کے سامنے اپنا پیغام پہنچانا ہے. اگر اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو 3 سال خفیہ تبلیغ کے بھی تھے، کہ جس میں پیغمبر اکرم 3 سال تک اعلان رسالت کے بعد اعلانیہ تبلیغ نہیں کرتے تھے. چند افراد جو بالکل کلوزلی پیغمبر اکرم کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ مل کر ڈور ٹو ڈور گئے، کچھ افراد کو اپروچ کیا، ان تک پیغام پہنچا دیا اور بس. پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ جو رشتہ دار ہیں ان تک پیغام کو پہنچایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ جاتے ہیں اور پہاڑ کے اوپر جا کر پیغام کو پہنچاتے ہیں. ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے، اس کو فیس کرتے ہیں، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب مائگریشن کا حکم آتا ہے
کہ معاملہ اتنا سخت ہو گیا کہ اب یہاں پر آپ رہ نہیں سکتے، تو اب آپ کو کہاں پر جانا ہے کسی اور جگہ پر کہ جہاں پر ایک ویلکمنگ بیہیویئر کو آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وہاں پر آپ چلے گئے اور وہاں پر جا کر اپنے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس موقع پر جب وہ دوسرے دشمن ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں اور آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ یو کین ڈیفینڈ یور سیلف، گو فار اٹ، جائیے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیجیے۔ اگر آپ فرض کیجیے کہ وہ نہیں ہو پائے گا تو کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے کہ شہادتوں کا اور زیادہ آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ جب بھی کوئی کیمپین، کوئی تحریک، کوئی موومنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ اس کے بعد مزید جو زمانہ ہے اس میں دیکھ لیں، 25 ایئرز امیر المومنین کے ہیں، پھر ایک مرتبہ کفوا ایدیکم ہے۔ امیر المومنین ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو حق پر تو نہیں سمجھتے تھے، مگر اس کے باوجود امیر المومنین نے تلوار اس طریقے سے تو نہیں نکالی۔ تلوار نیام میں ہے، حمایت باطل کا الزام بھی اپنے سر پر نہیں لیا، لیکن اپنا کام بھی کرتے رہے، میدان میں بھی اس انداز سے تلوار کھینچ کر نہیں آئے۔ پھر وہ 4 سال کا زمانہ ہے کہ جس کے اندر امیر المومنین، پھر جمل، صفین اور نہروان ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر موقع آتا ہے، وزڈم کا تقاضا ہوتا ہے، صلح امام حسن ہمارے سامنے، پھر اس کے بعد بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے، معاملہ بالکل ریڈ لائن کراس کر رہا ہے تو کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم گریجولی مختلف قسم کے مراحل ہیں اور مختلف قسم کے ایکشنز ہیں اور سارے کے سارے سپورٹڈ ہیں۔ اس کا تعلق اپلیکیشن کے ساتھ ہے کہ کس موقع پر آپ کو کس چیز کو اپلائی کرنا ہے۔ ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک مریض کو وہ دیکھتا ہے اور اس کی بیماری کی انٹینسٹی کو ملاحظہ کرتے ہوئے اس کو مثلا کچھ ٹیبلٹس جو ہیں وہ سجیسٹ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ نہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو وہ اس کو انجیکشن، مثلا اب یہ تو ظاہر ہے کہ میرا تو شعبہ نہیں ہے، لیکن مثلا ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ اس کو انجیکشنز سجیسٹ کر دیتا ہے، اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کو ایڈمٹ کرتا ہے، پھر اس کو مثلا آپریشن کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر وہ آپریشن کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو میڈیسن اس نے دی ہے وہ غلط دی ہے، ٹیبلٹ جو وہ دے رہا تھا وہ غلط دے رہا تھا۔ پہلی کوشش یہی ہوگی کہ ٹیبلٹ سے مسئلہ حل ہو جائے، پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ پریکاشن سے مسئلہ حل ہو جائے کہ یہ نوبت یہاں تک پہنچے ہی نہیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو مثلا تھوڑے کسی ڈوز کے ذریعے سے اس کو کیچ کرنے کی اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا، یو ول ہیو ٹو گو فار دا سیکنڈ آپشن، تھرڈ آپشن، فورتھ آپشن، ففتھ آپشن، یہاں تک کہ وہ مریض صحیح ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی کہ یا وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کی تو کوشش کے بعد آپ بری ذمہ ہو گئے، یو ہیو گاٹ سم ایکسکیوز ٹو پریزنٹ بیفور آل مائٹی اللہ کہ ہم نے تو اپنی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد اگر مریض نہیں بچا تو ہم کم سے کم اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے جا سکتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جو خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے ایفرٹس کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایسا تو نہیں ہوگا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے آپ بیٹھے رہیں اور کوئی رزلٹ ایکسپیکٹ کریں، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ اس ایفرٹ کے دوران یہ ہوگا کہ آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ سورہ توبہ کی یہ آیت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ نے یقیناً خرید لیا مومنین سے ان کے مال کو بھی اور ان کی جان کو بھی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور کس چیز کے عوض خرید لیا؟ جنت کے عوض خرید لیا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اب جب وقت آئے گا تو یہ اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، ڈٹ جائیں گے میدان میں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ میدان میں جو ان سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنوں کو قتل کیا، جی نہیں، جب میدان میں جانے کا موقع آیا تو ان سے ایک بات کا تقاضا ہے اور وہ ہے اسٹیٹ فاسٹنس، ثابت قدمی، استقامت، ڈٹ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تمہارا وار چلے یا اس کا وار چلے، تمہارے پاس ون ون سچویشن ہے، یعنی یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لوز اینی تھنگ، آپ ہر صورت میں وکٹوریس ہیں، آپ ہر صورت میں فتح مند ہیں۔ اگر آپ کا وار چل گیا اور آپ ظاہری طور پر میدان سے کامیاب واپس آئے تو غازی ہیں، اور اگر آپ اس میدان کے اندر اپنی جان خدا کے سپرد کرتے ہیں تو آپ شہید ہیں۔ ون ون سچویشن ہے اور اس کے اندر کچھ بھی لوز کرنے کا نہیں ہے۔ تو بنیادی بات جو ہے نا جس کے اوپر میں بار بار اصرار کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ اس وزڈم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، یعنی آپ سے مراد آپ، میں، ہم سب اس وزڈم کو اپنے اندر ڈیولپ کریں کہ یہ تمام تر آپشنز ہیں، مگر ان آپشنز میں سے اس وقت کس آپشن کو ایکسرسائز کرنے کی نوبت آ چکی ہے۔ اسی میں لیڈرشپ بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ کچھ میٹر وہ ہوتے ہیں، کچھ معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جس میں انڈیویجول ڈیسیجنز کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا ایک پرسنل ایشو ہے، اس کے اندر اس کا انڈیویجول وزڈم جو دوسروں کے مشورے سے وہ کرتا ہے، کاؤنٹ کرتا ہے۔ کچھ جگہوں کے اوپر ایک کلیکٹیو ڈیسیجن ریکوائرڈ ہوتا ہے، اس میں پھر کلیکٹیو وزڈم انڈر دا گائیڈنس آف دا لیڈرشپ
اس کے روشنی میں پھر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ان تمام تر چیزوں کی اپنی اپنی جگہ پر بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے کیا چھوٹا سا ادارہ ہے اور اس میں ماشاءاللہ کافی مومنین اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ادارے کو چلایا جائے، اور والنٹیئرز بھی اپنے طرف سے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے لیے ایک عالم کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ یہاں پہ آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ ہمیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں یہاں پہ؟ بنیادی جو آپ کا سوال ہے اس کو اگر آپ کے ذہن میں ہو، جو پہلی مجلس کا پہلا حصہ تھا اس میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی کہ کام تو خدا کا ہے، پروردگار عالم کا کام ہے، اور خدا نے اس دنیا کے اندر مختلف افراد کو یہ ذمہ داریاں دی ہیں۔ کچھ تو ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جو بالکل پریسائز ہیں، اور کچھ وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جس کے اندر والنٹیئرز ریکویسٹ کیے گئے ہیں کہ کون اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہے ان کاموں کے لیے۔ ماشاءاللہ اگر یہاں پر افراد نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے تو وہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالص کریں، قربتاً اللہ، کہ یہ کام کیوں کرنا ہے، یہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کی وہ منتخب ہستی کہ جس نے یہ قربانی پیش کی ہے، ہم اس کی ماں کو اس کا پرسہ دینا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس پیغام کو لوگوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس پیغام کو ہم پریچ کرنا چاہتے ہیں، پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کام کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کسی دنیاوی دکھاوے کی خاطر، یا واقعاً دنیا کے اندر کوئی ہماری واہ واہ کرے اس کے لیے؟ نہ، وہ تمام تر چیزیں حق بھی اگر ہیں تو وہ دوسروں کی ذمہ داری ہے۔ ہماری جو زیر پیش نظر اگر کوئی چیز ہونی چاہیے، جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، وہ صرف ایک، کہ ہم پروردگار عالم کی طرف سے ایک مقرر کردہ وظیفے اور فریضے کو پورا کرنے کے لیے اس کام کو انجام دینا چاہتے ہیں، دیٹس آل۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر سیدھی سی بات ہے کہ اس طریقہ کار کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے کہ جس کو استعمال کر کے اس کام کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اس کام کو بہتر کرنے کے لیے لٹریچر لوگوں تک پہنچانا، اپنے نوجوانوں تک اس میسیج کو پہنچانا، یوتھ کو کسی طریقے سے قریب رکھنا، یہ سارے کام محبت کے ذریعے سے ہوں گے۔ یہ سارے کام جو ہیں وہ آپس میں ایک بہتر فضا پیدا کر کے ہم کر سکتے ہیں، ورنہ یقین جانیے کہ جتنے افراد ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ہر ایک کے پاس ذہن ہے، انٹلیکٹ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے، اور وہ آپس میں کبھی بھی 100% میچ نہیں کرے گی۔ اس کے نتیجے میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، وہ حق ہے، وہ بالکل ہونا بھی چاہیے، لیکن اس اختلاف کو کبھی بھی اس حد تک نہیں بڑھنا چاہیے کہ جو اصل جو ٹارگٹ ہے یا جو اصل ہدف یا آبجیکٹو ہے وہ کسی بھی وجہ سے خرابی کا شکار ہو جائے۔ اگر یہ 3-4 چیزیں بنیادی اگر ذہن میں رکھیں تو پھر اس کے اوپر پوری عمارت کو بلڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر بیسٹ مینیجر آپ بنیں، مینجمنٹ کو پڑھیں، دیکھیے کیا اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں، کیا اس کے نکات بیان کیے گئے ہیں، ان کی روشنی میں اپنے ادارے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ وائی ناٹ؟ خدا کرے کہ ایک دن ایسا آئے کہ یہ ادارہ اتنا آئیڈیل ہو جائے کہ دوسرے علاقوں کے رہنے والے بھی اس کے فٹ اسٹیپس کے اوپر چل کر امام حسین کے پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بیسیکلی میرے 2 سوال ہیں۔ فرائیڈے کی جو آپ نے مجلس پڑھی تھی اس کے حوالے سے، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ کوفے میں کچھ لوگ تھے حضرت مسلم کے علاوہ جو کربلا جانا چاہتے تھے لیکن نہیں گئے گرفتاری کی وجہ سے، تو اگر ان کو پتہ تھا کہ کربلا میں بھی جا کے ہمیں شہید ہی ہونا ہے تو گرفتاری سے کیوں ڈر رہے تھے وہ لوگ؟ دوسرا سوال یہ کہ اپنے جو مصائب پڑے تھے بی بی سکینہ کے، تو کچھ روایتوں میں ہے کہ بی بی سکینہ کو الگ سے قید میں رکھا گیا تھا، تو اس اندھیری کی وجہ سے بی بی سکینہ کی شہادت جو ہے واقعی ہوئی، تو کیا یہ کتنی اس میں وہ ہے چاہیے؟ جو آپ نے مصائب والی روایت کا تذکرہ کیا برادر عزیز، وہ ریاض القدس، ریاض الاحزان اور اس کے علاوہ دیگر مقتل کی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گی جو ہم نے پڑھی تھی۔ جو آپ کا سوال کہ جناب سکینہ کو قید تنہائی کے اندر رکھا تھا، میری نظر سے نہیں گزری ہے روایت، لہٰذا میں اس کو پڑھنے سے یا اس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جناب سکینہ کو تنہا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جو ناکہ ہے اس کے اوپر الگ سے بٹھایا گیا تھا، تو یہ تو ہم کو روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جناب سکینہ کو تنہا ناکے کے اوپر بٹھایا گیا تھا، کسی بیوی کے ساتھ نہیں بٹھایا گیا تھا۔ اور واقعہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت پینفل ہے کہ ایک 3 سال یا 4 سال کی بچی ہے اور اس کو الگ سے ناکے کے اوپر بٹھا دیا جائے، جبکہ جناب زینب انسسٹ کرتی رہیں کہ یہ بچی جو ہے گر جائے گی، اس کو میرے ساتھ بٹھاؤ، اور وہ واقعات سارے پیش آئے بھی۔ تو ایک تو یہ مصائب کے حوالے سے بات ہوئی۔ دوسری بات جو آپ نے گزارش کی یا آپ نے فرمایا کہ وہ افراد کے جو کربلا جانا چاہتے تھے مگر ان کو راستے میں رکاوٹوں کا سامنا تھا،
اور اگر وہ کربلا میں شہید ہی ہونے والے تھے تو وہ گرفتاری سے کیوں ڈر رہے تھے؟ وہ گرفتاری سے نہیں ڈر رہے تھے، وہ اپنی زندگی کی بہتر سے بہتر قیمت حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ یعنی ایک بات مجھے بتائیے نا کہ مثلا اگر مجھے ایک جگہ پر پہنچنا ہے اور میں راستہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ راستہ مل جائے، وہ راستہ مل جائے، مجھے پتہ ہے کہ نہیں یہ راستہ بھی اس وقت بلاک ہے، یہ راستہ بھی اس وقت بلاک ہے، یہ راستہ بھی اس وقت بلاک ہے، تو کیا یہ بہتر ہے کہ بہرحال کسی نہ کسی بلاک راستے کے اندر میں اپنے آپ کو پہنچاؤں اور گرفتار ہو جاؤں، یا یہ بہتر ہے کہ میں ابھی بھی انتظار کروں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی راستہ مجھے ملے کہ جس کو میں اختیار کر کے وہاں تک پہنچ سکوں؟ یعنی خواہ خواہ جس کو ہم کہیں کہ بیل مجھے مار، یہ تو کوئی بہت زیادہ ایسا ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ جس کو ہم اپریشیٹ کر سکیں یا ایڈمائر کر سکیں۔ اگر مثال کے طور پر مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے کھانا نہیں مل رہا ہے، تو میں کھانے کی تلاش کروں گا، یہ تو نہیں کہ زہر کھا لوں گا کہ جب کھانا ہی کھانا ہے تو بعد میں کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی ہے تو زہر کھا لیا جائے، یہ تو نہیں ہوگا۔ ہوگا یہی کہ اگر ابھی آپ کو کھانا نہیں مل رہا ہے تو یو ول ویٹ فار سم ٹائم، کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی جگہ سے ہم فوڈ کو ارینج کر پائیں۔ تو یہ بنیادی ایک ڈیفرنس ہے۔ وہ افراد کے جو کوفہ کے اندر قید ہو گئے ان کا تو عذر بالکل واضح ہے، وہ افراد جو بیچارے پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن راستہ ان کے لیے نہیں تھا، ان کا بھی عذر بالکل واضح ہے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری ان افراد کے اوپر آتی ہے کہ جن کے لیے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا اور وہ پھر بھی کربلا پہنچنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آج کی اس نشست کے اندر دو چیز ہم کو ڈسکس کرنی ہے، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں اور وہ اس سے ریلیٹڈ ہے جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی مزید تشریح کچھ گزارش کروں، ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر اللہ۔ ذرا سا ان چاروں شہروں کے بیک گراؤنڈ کے اوپر توجہ کریں، جو 4-5 شہر جو آپ اس واقعے کے اندر بہت زیادہ سنتے ہیں، مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، کوفہ اور شام۔ مکہ مکرمہ یہ وہ شہر ہے کہ جس کی ہسٹری بہت پرانی ہے، بہت پرانی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا کہ وہ وہاں پر آ کر خدا کی عبادت کریں، وہ مکہ ہی کے اندر ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ بنایا گیا، تو جناب آدم علیہ السلام تک اس زمانے کی ہسٹری پہنچ جائے گی۔ پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس طریقے سے فیزز آتے ہیں کہ جہاں چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، پھر ان کو ریبلڈ کیا جاتا ہے، رینوویٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کو آباد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو خود قرآن مجید کی جو تعبیر ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ یہ الفاظ پر آپ غور کریں کہ پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ خانہ کعبہ وہ بنا رہے تھے، یرفعو کا مطلب ہے بلند کرنا۔ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جو بنیادیں تھیں، جو اس کی فاؤنڈیشن تھی، وہ اس کو اوپر کی طرف اٹھا رہے تھے، اس کو واپس سے رینوویٹ کر رہے تھے، ری بلڈ کر رہے تھے، بنیادیں موجود تھیں۔ اور اس موقع پر بھی وہ خداوند متعال سے دعا مانگ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے پروردگار تو ہم سے اس کام کو قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ یہ جس موقع پر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اس سے پہلے وہ واقعہ پیش آ چکا تھا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو لے کر یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر چھوڑ کر ان کو واپس گئے تھے۔ اس وقت تو جناب اسماعیل ظاہر ہے کہ بالکل بچے تھے، چھوٹے سے۔ اس کے بعد جب وہیں پر وہ سارے واقعات پیش آئے ہیں اور پھر اس کے بعد جناب اسماعیل اس قابل ہو گئے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دے سکیں، تو پھر خانہ کعبہ کو ری بلڈ کرنے کی نوبت آئی۔ اس زمانے تک یہ شہر آباد ہو چکا تھا۔ پھر زمانہ آگے بڑھتا ہے اور مختلف واقعات پیش آتے ہیں، اور یہی توحید کا جو مرکز تھا، یہیں پر بت پرستی شروع ہو جاتی ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر وہ سارے بت لا کر رکھ دیے گئے۔ پھر اس میں پیغمبر اکرم کی طرف سے دعوت توحید ایک مرتبہ پھر گونجتی ہے۔ پیغمبر اکرم کے آباء و اجداد اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر اس توحید کے پیغام کو کیری کیے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، یہ تمام کے تمام افراد اپنا کام کر رہے تھے۔ پیغمبر اکرم جب اعلان توحید کرتے ہیں تو باقاعدہ ایک تحریک شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں سے خانہ کعبہ، مکہ، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ظاہر ہے کہ یہ شہر تو ایگزسٹ کرتا تھا، پیغمبر اکرم نے وہیں پر آنکھ کھولی ہے، پیغمبر اکرم نے وہیں پر اپنی دعوت دی ہے، تو یہ شہر ایگزسٹ کرتا تھا پیغمبر اکرم کے زمانے میں۔ دوسرا شہر جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے مدینہ منورہ، شہر مدینہ۔
جس کا پرانا نام آپ جانتے ہیں کہ یثرب ہے. میں تو فقط کنیکٹ کرنے کے لیے یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ یثرب شہر ہے. پیغمبر اکرم کی طرف یہ دعوت آتی ہے اور پیغمبر اکرم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ مائیگریٹ کرتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں, اور مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے, اور پھر مدینہ منورہ ہی میں پیغمبر اکرم کا وصال ہوتا ہے. وہیں پر اس محلہ بنی ہاشم میں آل محمد اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جو مصائب, جو پریشانیاں وہاں پر آتی ہیں وہ آپ لوگ اس سے واقف ہیں, کم سے کم بنیادی طور پر جو اس کی کیفیت ہے, جو اس کی نوعیت ہے, اس سے آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں. اسی شہر مدینہ منورہ میں امام حسن کی ولادت ہوئی, امام حسین کی ولادت ہوئی, اور بڑی بڑی شخصیات جو بنی ہاشم کی ہیں وہ سب وہیں پر پیدا ہوتی ہیں. جناب زینب کی ولادت وہیں پر ہے, اور دیگر تمام افراد کی ولادتیں وہیں پر ہیں. ائمہ معصومین میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر کی ولادتیں مدینہ منورہ ہی کے اندر ہوئی ہیں. اب یہ شہر مدینہ اور شہر مدینہ سے کوفہ, جو تیسرا اہم شہر اس واقعے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے, اگر ہم اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کہاں پر, کس زمانے کے اندر یہ آباد ہوا, تو انٹرسٹنگلی مکہ مکرمہ پیغمبر اکرم کی دعوت کے موقع پر ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتا تھا, ایک آباد شہر تھا. مدینہ منورہ اس زمانے میں ایگزسٹ کرتا تھا, ایک آباد شہر تھا. اسی طرح سے تیسرا ایک شہر شام, دمشق, اس زمانے میں ایگزسٹ کرتا تھا اور آباد شہر تھا. چوتھا شہر کوفہ, اور پانچواں شہر کربلا. نہ کربلا اس طریقے سے ایگزسٹ کرتا تھا اور آباد تھا, اور نہ کوفہ شہر ایگزسٹ کرتا تھا اور آباد تھا. یہ دونوں شہر اس زمانے میں آباد نہیں تھے. یعنی اگر آپ پیچھے کی طرف ہسٹری دیکھیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کے آثار بھی وہاں پر آپ کو مل جائیں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی کچھ آثار آپ کو وہاں پر مل جائیں گے. طوفان نوح جب آیا ہے تو وہ تنور, اس کی نشاندہی آج بھی کی جاتی ہے. مسجد کوفہ کی ہسٹری بیان کی جاتی ہے, وہ سب ٹھیک ہے, وہ ہسٹری کے اعتبار سے. میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی کہ جب پیغمبر اکرم دعوت توحید دے رہے ہیں. مکہ موجود تھا, جی ہاں, زمین بھی موجود تھی اور اس کے اوپر آبادی بھی موجود تھی. مدینہ موجود تھا, جواب جی ہاں, زمین بھی موجود تھی اور آبادی بھی موجود تھی. بٹ نیچرل کربلا کی بھی زمین تو موجود تھی, کوفہ کی زمین تو موجود تھی, مگر کیا اس کے اوپر آبادی ایک شہر کی صورت میں موجود تھی؟ جواب جی نہیں. نہ کربلا میں ایسا معاملہ تھا, نہ کوفہ کے اندر ایسا معاملہ تھا. شام کا معاملہ کیا تھا؟ شام میں آبادی تھی, باقاعدہ شہر آباد تھا, بزنس کا سینٹر تھا. بلکہ اس زمانے کے دو بڑے جو بزنس کے سینٹرز تھے, ان میں ایک شام اور دوسرا یمن. یہ دونوں بڑے بڑے بزنس اور ٹریڈ سینٹرز اس زمانے کے مانے جاتے تھے. مکہ مکرمہ کی ایک ہب کی حیثیت تھی. بہت سارے افراد وہاں پر اپنا سامان جو ان کو بیچنا ہوتا تھا وہ لے کر آتے تھے. بہت سارے وہاں سے سامان جو شام سے لے کر آئے ہیں, یمن سے لے کر آئے ہیں, وہ یہاں پر لے کر آتے تھے. یہاں سے فردر اس کو ٹریڈ کیا جاتا تھا. بہت سارے افراد یہاں سے موو کرتے تھے. خود پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب خدیجہ کے مال تجارت کو لے کر جاتے تھے تو ظاہر مکہ شہر ہی سے موو کرتے تھے, اور وہیں سے وہ سامان آگے کی طرف لے جایا جاتا تھا. تو شام کا شہر زمین بھی تھی, آبادی بھی تھی. کربلا کی زمین تھی, شہر نہیں تھا. کوفہ کی زمین تھی مگر شہر نہیں تھا. کوفہ کی ہسٹری ہے مگر اس زمانے میں وہ شہر آباد نہیں تھا. اب اگر ہم یہ تلاش کریں کہ یہ شہر کوفہ کب آباد کیا گیا, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ شہر کوفہ کو کب آباد کیا گیا, تو آپ کو ملے گا کہ یہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں تو آباد نہیں ہوا. پیغمبر اکرم کے بعد خلیفہ اول, ان کا جو زمانہ اقتدار ہے, اس میں بھی یہ آباد نہیں ہوا. یہ دوسری خلافت کے زمانے میں باقاعدہ ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر اس شہر کو آباد کیا گیا. یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں دوسری خلافت کی. اس زمانے میں سعد بن ابی وقاص, دیکھیے مختلف جنگیں جو اس زمانے کے اندر ہوئی ہیں, ایک بہت بڑا پرپس یہی تھا کہ مدینہ منورہ سے اہم افراد کو کسی طریقے سے باہر کیا جائے. اس لیے کہ وہ جو اس زمانے کے اندر کوشچنز ریز ہو رہے تھے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ غدیر میں تو پیغمبر نے یہ کہا تھا اور ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا, تو بہت سارے افراد اپنے ذہنوں کے اندر سوالات رکھے ہوئے بیٹھے تھے, مگر ان تمام تر سوالات کو ابھرنے نہ دیا جائے. اس کے لیے ایک بہت بڑی ٹیکنیک یہ اختیار کی گئی کہ زیادہ تر افراد کو شہر مدینہ سے باہر کیا جائے, اور اس کے لیے ان کو پیغمبر اکرم کی اس طریقہ کار سے ہٹ کر ایک اپروچ اختیار کرنا پڑی. پیغمبر اکرم کا یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ ادھر چڑھائی کر دو اور ادھر چڑھائی کر دو, لیکن اس زمانے کے اندر پہ یہ سارے کام کیے گئے. اب اس زمانے کے اندر جب یہ فوجیں موو
کر رہی ہیں. تو سیدھی سی بات ہے کلائمیٹ جب چینج ہو جاتا ہے تو کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے صحت کے اوپر مختلف اثرات مرتب ہونا شروع کرتے ہیں. ہر علاقے کی آب و ہوا آپ کو سوٹ کرے یہ ضروری تو نہیں ہے. تو اس زمانے کے اندر یہ پرابلم آ رہی تھی. سعد بن ابی وقاص کے ریکمنڈیشن پر ان کی طرف سے ایک باقاعدہ، یہ سعد بن ابی وقاص وہی ہیں کہ جن کا بیٹا عمر سعد ہے کہ جس نے بعد میں کربلا کے اندر وہ سارا فتنہ مچایا. سعد بن ابی وقاص ان کی طرف سے یہ ایک رپورٹ گئی کہ صاحب یہاں پر جو ہمارے سپاہی ہیں، جو فوجی ہیں، ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، جو کلائمیٹ اور آب و ہوا ہے یہ ان کو موافق نہیں آ رہی. تو اب کیا کیا جائے؟ اس موقع پر پھر یہ طے کیا گیا خلیفہ وقت کے حکم سے کہ کسی زمین کا انتخاب کریں کہ جہاں کی آب و ہوا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو سوٹ کرے گی. اور پھر اس کے بعد شہر کوفہ کو آباد کیا گیا. کوفہ شہر اور ساتھ ہی ساتھ بصرہ شہر ایک طرح سے تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ ٹوئن سٹیز کہہ لیجئے آپ. مثلا یہ دونوں جو شہر ہیں وہ اسی زمانے کے اندر آباد کیے گئے، کوفہ اور بصرہ. شہر کوفہ خاص طور پر ایک کنٹونمنٹ ایریا کے طور پر، ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر اس کو آباد کیا گیا. اور اتنا زیادہ اس میں اہتمام کیا گیا کہ اگر آپ تاریخ طبری اٹھا کر دیکھیں تو اس میں گلیاں کیسے بنانی ہیں اور روڈ کیسے بنانے ہیں اور مکان کیسے تعمیر کرنے ہیں، ان تمام تر چیزوں کے اندر بھی خلیفہ نے انٹرسٹ لیا ہے اور یہ شہر باقاعدہ ایک دلچسپی کے ساتھ آباد کیا گیا. اچھا ایسی چیزیں آپ کو تاریخ کے اندر بعد میں بھی ملیں گی. مثلا متوکل عباسی کے زمانے میں جب شہر سامرہ اس کو آباد کیا جا رہا تھا تو وہاں پر بھی باقاعدہ ایک دلچسپی لے کر کہ خلیفہ کی انسٹرکشنز جاری ہیں کہ اس طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے اور اس طریقے سے یہ ہونا چاہیے. باقاعدہ پورے شہر سامرہ کو اس طریقے سے آباد کیا گیا. اگر آپ پوری ہسٹری کے اندر آئیں گے انشاءاللہ وہ مجلس جو 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے 8ویں امام کے حوالے سے ہونے والی ہے تو مختلف دوسرے شہروں کے بارے میں بھی میں کچھ گزارشات پیش کروں گا، لیکن ابھی ہم اپنی بات کو یہاں پر محدود کرتے ہیں کہ یہ جو شہر کوفہ ہے اس کو آباد کیا گیا اس انٹینشن کے ساتھ کہ فوجیوں کو وہاں پر اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اب آپ ذرا غور کریں کہ کیس کیا ہے کہ یہ فوجی وہاں پر آ کر رہنے لگے، مگر ہوتا یہی ہے کہ فوجی جب وہاں پر رہیں گے ان کو موو کرنا ہوگا تو موو کریں گے، پھر واپس آ کر یہاں پر رہیں گے. آہستہ آہستہ ان کی فیملیز جو ہیں وہ بھی وہاں پر شفٹ ہو گئیں اور پھر اس کے بعد یہ شہر بڑھتا چلا گیا، گرو کرتا چلا گیا. پھر اس کے بعد دوسرے افراد جن کا تعلق فوج سے نہیں بھی تھا وہ بھی وہاں پر آ کر رہنے لگے. یہ شہر بڑے سے بڑا ہوتا چلا گیا. اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ زمانہ جب کوفہ شہر کو آباد کیا جا رہا ہے اور خلیفہ کے حکم سے آباد کیا جا رہا ہے، آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا ایک ایسا ماحول ہوگا کہ جہاں پر ہر طرف علی علی ہو رہا ہوگا اور یہاں پر مولا کائنات کے چاہنے والے آ کر آباد ہو رہے ہوں گے؟ یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مان رہے ہوں گے اور خلیفہ بلا فصل ماننے کے بعد مثلا وہ دوسرے شخص کی طرف سے مختلف جنگوں کے اندر اپنی قربانیاں اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر لڑائیاں لڑ رہے ہوں گے؟ کیا ایسا ہوگا؟ کیا یہ سارے کے سارے شیعہ ہو سکتے ہیں؟ امپاسبل ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو حکومت وقت کے وفادار ہیں. موسٹ آف دیم، کچھ افراد مجبوری میں ہوں گے مگر موسٹ آف دیم یہ وہ افراد ہیں کہ جو حکومت وقت کے وفادار ہیں اور ان کی طرف سے مختلف جنگوں کے اندر شریک ہو رہے ہیں، یا فورسفلی یا اپنے دل سے. بہرحال یہ افراد اس کام کو انجام دے رہے ہیں. پوری نگرانی ہو رہی ہے، پورا ایک سیٹ اپ اسٹیبلش کیا جا چکا ہے اور اس کے اندر یہ شہر پروان چڑھ رہا ہے. اب اس کے بعد جب یہ زمانہ آگے بڑھتا ہے اور امیر المومنین کا زمانہ آ جاتا ہے، یعنی یہ امیر المومنین کا زمانہ کون سا ہے؟ وہی 35 ہجری 35 ہجری اس کا جو بالکل اینڈ ہے. پھر 36 37 38 39 اور 40 ہجری ماہ رمضان امیر المومنین کی شہادت. یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر امیر المومنین نے مدینہ منورہ کی جگہ کوفہ شہر کو اپنے کیپٹل کے طور پر انتخاب کیا. اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ امیر المومنین کو اپنی ظاہری خلافت میں جن 3 جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، ان 3 جنگوں کے اندر جنگ جمل اس کا ہیڈ کوارٹر کس کو جو بنایا گیا؟ بصرہ. وہی کوفہ جس کے ساتھ ہی بصرہ شہر ہے، اس بصرہ شہر کے اندر جنگ جمل کی پوری تیاریاں ہو رہی ہیں. امیر المومنین مدینہ منورہ میں رہ کر جمل کی جنگ کو نہیں لڑ سکتے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امیر المومنین مدینہ منورہ سے کوفہ شہر کی طرف شفٹ ہوں. اب واپس اگر آپ کے ذہن میں وہ میپ ہے کہ مدینہ، مکہ اور یہاں پر کوفہ، اور کوفہ کے بالکل قریب کربلا، کوفہ ہی سے تھوڑے فاصلے کے اوپر بصرہ، تو یہ بصرہ شہر کے اندر یہ ساری شورشیں ہو رہی ہیں. تو امیر المومنین کو مدینہ منورہ سے کوفہ کی طرف شفٹ ہونا پڑا
تاکہ اس جنگ اور اس کے بعد والی جنگوں میں جو دشمن ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. شام یہیں پر اوپر ہے. اب آپ اگر ذرا سا اندازہ کریں کہ یہاں اگر مدینہ منورہ ہے، شام یہاں پر ہے، کوفہ یہاں پر ہے، بصرہ یہاں پر ہے، تو اب یہ کوفہ سے بصرہ کو بھی ٹیکل کیا جا سکتا ہے اور شام کو بھی ٹیکل کرنا یہاں سے آسان ہوگا. مدینہ منورہ تھوڑا فاصلے کے اوپر ہے، لہٰذا وہاں سے ان جنگوں کو لڑنا مشکل ہے اور ناممکن ہے. ناممکن تو میں نہیں کہوں گا، لیکن مشکل بہت زیادہ ہے، زحمت زیادہ ہے، افرادی قوت کی ضرورت زیادہ ہوگی. لہٰذا اس جگہ کا انتخاب کیا گیا اور اس جگہ کو باقاعدہ کیپٹل کے طور پر منتخب کیا گیا اور وہاں سے یہ سارے کام ہوئے. اب یہ جو کوفہ کے اندر جو لوگ آباد ہیں، ان افراد کو کہا گیا شیعان علی. وہ کس اعتبار سے شیعان علی ان کو کہا گیا؟ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ لغت کے اعتبار سے اور ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں تو شیعہ کا مطلب ہوتا ہے جو جس کے ساتھ ہو. جو جس کے ساتھ ہے وہ اس کا شیعہ ہے. جو جتنی دیر جس کے ساتھ ہے اتنی دیر اس کا شیعہ ہے. اگر آپ ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں یہ بھی بحث نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. ڈکشنری کے اعتبار سے جو جس کے ساتھ ہے وہ اس کا شیعہ ہے. وہ اچھا ہے تو اچھے کا شیعہ ہے، وہ برا ہے تو برے کا شیعہ ہے. یعنی اس لفظ کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے. دو دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے شیعہ ہیں. دو افراد ہیں، مل کر کام کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے شیعہ ہیں. اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور دو افراد ساتھ مل کر سفر کر رہے ہیں تو جتنی دیر یہ ہم سفر ہیں اتنی دیر یہ ایک دوسرے کے شیعہ ہیں. اگر آپ کسی کاز میں اس کے ساتھ ہو گئے، کسی کیمپین کے اندر اس کے ساتھ ہو گئے، تو جتنی دیر آپ اس کیمپین میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں اتنی دیر آپ اس کے شیعہ مانے جائیں گے. ایک جنگ ہو گئی اور اس جنگ کے اندر الائیڈ فورسز مل کر لڑائی کر رہے ہیں. یہ الائیڈ فورسز جو ہے نا، انہی کو آپ کہیے کہ یہ فورسز ایک دوسرے کی شیعہ ہیں، اس لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ الائیڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کام کو انجام دے رہی ہیں. یہ ہے ڈکشنری کے اعتبار سے، یہ ہے لغت کے اعتبار سے. جو معاملہ لغت کا ہوتا ہے وہ جب اصطلاح تک پہنچتا ہے تو اس کے ایک خاص معنی بن جاتے ہیں. لغت کے معنی اور پھر ایک اصطلاحی معنی. لغت کے اندر جو مطلب ہے اس کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے، اور پھر جب وہ اصطلاحی مطلب بنتا ہے تو اس کے اندر ایک محدودیت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک آسان سے مثال عرض کرتا ہوں. لفظ مجلس کا مطلب کیا ہے؟ مجلس کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ. ہر وہ جگہ کہ جہاں پر لوگ آ کر بیٹھیں وہ مجلس ہے. یہ لغت کے اعتبار سے اس کا یہی مطلب ہے. اب کوئی بھی بیٹھک ہے وہ مجلس ہے. 4 افراد ہیں وہ مل کر بیٹھ گئے وہ مجلس ہے. 5 افراد بیٹھ گئے اور مثلا انہوں نے لوڈو کھیلنا شروع کر دیا، یہ بھی مجلس ہے. 25 افراد مل کر بیٹھ گئے اور انہوں نے ٹی وی کا ایک پروگرام دیکھنا شروع کر دیا، یہ بھی مجلس ہے. اور مثلا 4 افراد، 25 افراد، 50 افراد مل کر بیٹھیں اور تلاوت قرآن کرنا شروع کر دیں، یہ بھی مجلس ہے. اگر اس کے اندر وہ لوگ مثلا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیں، نعت پڑھنا شروع کر دیں، مناجات پڑھنا شروع کر دیں، دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، یہ بھی مجلس ہے. یہ سب لغت کے اعتبار سے مجلسیں ہیں. لیکن آج اگر میں آپ کے سامنے کہوں اصطلاح کے اعتبار سے کہ مجلس کس کو کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا آئے گا؟ وہ جگہ کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر حسین کا ذکر کریں اور ان کی قربانی کو یاد کریں، وہ مجلس ہے. یہ ہے اس کا اصطلاحی مطلب. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا لغوی مطلب اور ایک ہوتا ہے اس کا اصطلاحی مطلب. اس کو آپ کتنا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں؟ جتنا آپ چاہیں. نماز کے لیے اصطلاحی لفظ ہے صلاۃ. قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا، صلاۃ. یہ ہے اس کا اصطلاحی ایک لفظ. لیکن اگر آپ لغت میں جا کر دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ کا مطلب ہے دعا. صلاۃ دعا کا وہ خاص انداز کہ جس کے اندر رکعت کا کانسیپٹ آتا ہے، کچھ مقدمات ہوتے ہیں، وضو کیا ہے، قبلہ رخ ہوئے ہیں، اللہ اکبر سے شروع کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اس کو کمپلیٹ کیا. اب یہ ایک خاص انداز دعا کا جو اختیار کیا گیا، یہ ہے اصطلاح. لغت کے اعتبار سے ہر دعا، مگر کیا اس نماز کے اندر دعا نہیں ہے؟ مگر یہ ایک اصطلاح بنی. اب اسی طریقے سے آپ روزے کے لیے دیکھیں. روزے کے لیے لفظ جو ہے وہ ہے صوم. صوم کا مطلب کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے بچنا، کسی بھی چیز سے بچنا، وہ ہے صوم. لیکن جب آپ اصطلاح کے اعتبار سے کہتے ہیں تو کیا واقعاً ہر ایک سے بچنا اور ہر کسی چیز سے بچنا وہ صوم کہلائے گا؟ وہ روزہ کہلائے گا؟ ماہ رمضان ہو، آذان صبح سے مغرب تک ایک فہرست ہے کہ کھانا پینا یہ چیزیں ہیں کہ جن سے قربتاً اللہ اگر ایک شخص بچے گا تو اس کی اس عبادت کو صوم کہا جائے گا اور روزہ کہا جائے گا. لغت کا ایک مطلب اور ایک مطلب اصطلاح کا. زکوٰۃ پاکیزگی، مگر کیا ہر پاکیزگی کو اصطلاح کے اندر زکوٰۃ کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے.
مال سے ایک خاص نصاب پر پہنچنے کے بعد کسی چیز کو نکالنا قربتاً اللہ اور جو اس کے مستحق ہیں ان افراد تک اس کو پہنچانا، اس کو کہا جائے گا زکوٰۃ۔ خمس پانچواں حصہ، کیا ہر پانچویں حصے کو خمس کہا جائے گا؟ مثلا اگر آپ نے کیک کاٹا اور 5 حصے اس کے کیے اور 5واں حصہ نکال کر کسی کو دیا اور کہا کہ یہ خمس ہے، تو خمس، واقعی خمس ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے تو وہ خمس ہے، لیکن کیا واقعی اصطلاحی اعتبار سے بھی یہ خمس ہے؟ کہ مثلا یہ جو 5واں حصہ اس کے 2 حصے کرو، ایک سہم سادات ہے ایک سہم امام ہے، جو سہم سادات ہے وہ سادات میں سے مستحقین دو اور جو سہم امام ہے وہ مرجع کی پرمیشن سے جہاں پر وہ کہے وہاں پر خرچ کرو، کیا واقعی یہ ہے؟ کہا نہیں صاحب، یہ کیک کا 5واں حصہ ہے، لغت کے اعتبار سے تو یہ خمس کہلائے گا، مگر اصطلاح میں جس عبادت کو قرآن خمس کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو تمہارے پاس بچ جائے اس کا 5واں حصہ خمس نکالو، یہ وہ خمس نہیں ہے۔ خمس پھر اس کی اپنی شرائط کے ساتھ، جب مال جو بچ گیا سال کے خرچوں کے بعد اس میں سے جو 5واں حصہ نکالا پھر اس کو قربتاً اللہ اس جگہ پر خرچ کیا کہ جہاں پر پروردگار چاہتا تھا، تب یہ کہلائے گا وہ خمس اصطلاحی، ایک ٹرمنالوجی بننے کے بعد۔ بالکل اسی طریقے سے اگر یہ مثالیں آپ کے لیے واضح ہیں، مجلس، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، خمس، اور آپ جہاں تک پھیلانا اس کو چاہیں پھیلا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جائیے لفظ شیعہ کے اوپر۔ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ جو جس کے ساتھ، لغت کے اعتبار سے اس کا یہی مطلب، جو جس کے ساتھ، وہ اچھا ہے وہ برا ہے جیسا ہے، جو اس کے ساتھ ہے وہ اس کا شیعہ ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کے اندر ٹریس کریں تو آپ کو یہ لفظ حضرت نوح اور جناب ابراہیم کے تعلق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، کہ نوح کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھے۔ یہ کس اعتبار سے؟ جو نوح کا راستہ ہے وہی ابراہیم کا راستہ ہے، ان دونوں کے راستے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو چونکہ بالکل ہم فکر ہو گئے، راستہ ایک ہو گیا، لہٰذا یہ ایک دوسرے کے شیعہ کہلائے۔ سورہ قصص 28واں سورہ، پروردگار عالم جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ پروردگار فرماتا ہے کہ موسیٰ داخل ہوئے شہر میں، اس عالم میں کہ شہر سو رہا تھا۔ دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، غفلہ یعنی سو رہا تھا۔ فوجد فیہا رجلین، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگوں کو دیکھا جو آپس میں لڑ رہے تھے، ان کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ ھذا من شیعتہ، قرآن کہہ رہا ہے یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے ہے، وھذا من عدوہ، اور یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے۔ ہمیں اتنا تو سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید میں جو نبی کا ساتھی ہوتا ہے اس کو شیعہ کہا جاتا ہے اور جو دشمن ہوتا ہے اس کو شیعہ نہیں کہا جاتا، اتنا تو ہمیں سمجھ میں آیا۔ پھر اس کے بعد بحث آگے بھی بڑھتی ہے، فاستغاثہ الذی من شیعتہ، پھر جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اس نے موسیٰ سے استغاثہ کیا اور مدد مانگی، تو ہم کو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جو نبی کا شیعہ ہوتا ہے اور جو اس کا واقعی شیعہ سمجھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اس سے اپنی مدد کے لیے درخواست بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مدد کیجئے۔ تو شیعت کے تقاضوں میں سے اگر ہم قرآن مجید کو انالائز کریں تو ہمیں یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہے کہ اصطلاح بھی قرآن کی دی ہوئی ہے اور پھر اس کے تقاضوں کو بھی قرآن نے سمجھایا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ اس کو ہم کسی اور طرف لے جا سکتے ہیں مگر میں نہیں لے جانا چاہتا، واپس آئیے۔ یہ جو لفظ ہے لغت کے اعتبار سے اگر آپ کے لیے واضح ہو گیا تو پھر اس کے بعد اوور دا پیریڈ آف ٹائم پیغمبر اکرم کی زبان سے ہمیں یہ حدیث نظر آتی ہے۔ پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ یہی وہ افراد ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ یہ ہے یعنی ابھی جو حدیث قصہ آپ نے پڑھی اس کے اندر بھی اختتام پر اسی قسم کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ برادران اہل سنت کے بعض علماء نے یہ جملہ بھی کہا کہ یہ شیعہ جن کا تذکرہ پروردگار عالم کے حکم سے پیغمبر اکرم نے کیا ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم تو کچھ بھی اپنی مرضی سے تو نہیں بولتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو وحی کی صورت میں ان کے اوپر نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ آپ اور آپ کے شیعہ علی وہ کامیاب ہوں گے، کہ ان شیعوں سے مراد ہم ہیں۔ اگر آپ ہیں مراد تو بسم اللہ، 100 بسم اللہ سر آنکھوں پر، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو شیعہ کہنے میں شرماتے کیوں ہیں؟ آپ کو کہنا چاہیے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ برائے شیعان حیدر کرار بلند تر صلوات، اللہم صلی علی
تحفہ اثنا عشریہ کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ جملے کہیں کہ ان سے تو مراد ہم لوگ ہیں، اگر ہم ان روایتوں کو قبول کریں تو اس سے مراد ہم لوگ ہیں. تو قطع نظر اس بحث میں بھی ابھی ہم نہیں جاتے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے. لیکن اس وقت جس چیز کے اوپر میں اصرار کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کا یہ کہنا کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اس بات کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ میرے بعد ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ کچھ علی کے ساتھ ہوں گے اور کچھ علی کے ساتھ نہیں ہوں گے. جو علی کے ساتھ ہوں گے وہ علی کے شیعہ ہوں گے، اور علی میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ جو تمہارے ساتھ ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے اور وہی جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ پیغمبر اکرم جو باقاعدہ ڈسٹنگوش کر رہے ہیں، ایک لائن ڈرا کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے فیوچر کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اصطلاح کے اندر شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کا قائل ہو، وہ کہے کہ میں مولا کو پیغمبر اکرم کا بلا فصل وداؤٹ اینی ڈسٹنس، بغیر کسی فاصلے کے خلیفہ سمجھتا ہوں، امام برحق سمجھتا ہوں، اور ان کے بعد ان کی اولاد میں سے 11 افراد کو اپنا امام مانتا ہوں. یہ 12 افراد کو جو پیغمبر اکرم کے بعد امام کے طور پر قبول کرتا ہو اور ان میں کسی قسم کے فاصلے کا قائل نہ ہو، یہ افراد ہیں اصطلاح کے اندر علی کے شیعہ، شیعہ نے علی. اب اس کے بعد اگر کوئی کچھ افراد اس کے اندر کہیں پر بھی کچھ کمی کریں تو وہ لغت کے اعتبار سے شیعہ ہو سکتے ہیں، لیکن اصطلاح شیعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اصطلاح اور لغت کا فرق ہم نے کافی اس کو واضح کرنے کی کوشش کی. اب مثلا اگر آپ مزید اس کو دیکھیں، میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو کوفے والے ہیں جب ان کو کہا گیا شیعہ نے علی، یہ کس اعتبار سے کہا گیا؟ اس زمانے میں اصطلاح ہی یہ تھی، اس زمانے میں چل ہی یہ رہا تھا کون علی کے ساتھ ہے، کون علی کے مخالف ہے، کون علی کے مقابلے پر ہے. علی کے مقابلے پر کون ہے؟ امیر شام. ان کو بھی کہا گیا شیعہ، ان کو علوی بھی کہا گیا، ان کو عثمانی بھی کہا گیا. یہ اصطلاحات تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی اور بہت زیادہ ملیں گی. عثمانی یعنی جو بنو امیہ کے ساتھ ہیں، علوی کے جو مولا کے ساتھ ہے. دوسرا لفظ شیعہ نے علی، یہ علی کے شیعہ ہیں اس لیے کہ علی کے ساتھ ہیں. یہ افراد کون ہیں؟ یہ بنو امیہ کے شیعہ ہیں، شیعہ نے بنی امیہ، شیعہ نے ابی سفیان، شیعہ نے اموی. یہ الفاظ بھی اس زمانے کے اندر استعمال ہوتے تھے. لطف کی بات یہ ہے کہ جس زمانے میں یزید نے خط لکھا ہے، اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ کوفہ کے میرے شیعوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے. جناب مسلم بن عقیل کے کیس کو ڈسکس کرنے کے لیے جو اس نے خط لکھے ہیں اس کے اندر بھی یہ لفظ آپ کو ملے گا کہ کوفہ میں جو میرے شیعہ ہیں، یعنی جو اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں، جو اس کے کیمپ میں ہیں، انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی. وہ اطلاع جو بھی ہے، اس وقت جس چیز کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لفظ کو اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے اس کے اندر کافی وسعت موجود ہے. شیعہ نے امیہ، شیعہ نے عثمان، شیعہ نے بنو امیہ، شیعہ نے اموی، یہ تمام الفاظ استعمال ہوا کرتے تھے. یہ جو کوفہ میں افراد ہیں ان میں سے اکثر کو جو کہا گیا شیعہ نے علی، یہ کس وجہ سے کہا گیا؟ کیا یہ امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کے قائل تھے؟ جواب جی نہیں، یہ امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کے قائل نہیں تھے، مگر چونکہ جنگ جمل میں یہ امیر المومنین کے ساتھ تھے. سامنے کون ہے؟ دوسرے افراد ہیں. علی کے ساتھ کون ہے؟ کہ یہ کوفہ والے جو ہیں وہ علی کا ساتھ دے رہے ہیں، لہٰذا ایز اے رزلٹ یہ کون ہے؟ کہ یہ شیعہ نے علی ہیں. کیا یہ خلافت بلا فصل کے قائل ہیں؟ جواب جی نہیں. ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے. یہ سب سلمان نہیں ہیں، یہ سب ابو ذر نہیں ہیں، یہ مقداد نہیں ہے، یہ عمار یاسر سارے کے سارے نہیں ہیں. انہی میں وہ افراد بھی ہیں کہ جو امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، بے شک مانتے ہیں، مگر ان کی تعداد اتنی نہیں ہے، وہ بہت کم تعداد میں ہے. ہاں زیادہ ان لوگوں کی تعداد ہے کہ جو امیر المومنین کا اس جنگ میں کم سے کم ساتھ دے رہے ہیں. مثلا آج بھی اگر آپ ایک جنرل اوپینین لیں تو مسلمانوں میں سے زیادہ تر افراد 99% وہ یہی کہیں گے کہ جمل میں حق علی کے ساتھ تھا، صفین میں حق کس کے ساتھ تھا؟ علی کے ساتھ تھا. نہروان میں حق کس کے ساتھ تھا؟ علی کے ساتھ تھا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ شیعہ ہو گئے، آپ علی کے شیعہ ہو گئے. اس اعتبار سے تو واقعاً ہو گئے، اس اعتبار سے تو واقعاً ہو گئے کہ جو علی کے مقابلے پر آیا ان کے مقابلے پر آپ علی کو حق پر سمجھ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے تو آپ یقیناً علی کے شیعہ ہوئے. یعنی وہ اگر یہ کہے کہ میں اس زمانے میں ہوتا اور جنگ جمل ہوتی تو میں علی کے کیمپ میں ہوتا، دوسرے کیمپ میں نہ ہوتا. صفین کی جنگ ہوتی میں علی کے کیمپ میں ہوتا، دوسرے کیمپ میں نہ ہوتا. نہروان کی جنگ ہوتی میں علی کے کیمپ میں ہوتا، میں اس کے کیمپ میں نہ ہوتا. تو اس حد تک تو آپ شیعہ ہوئے. مگر کیا آپ
ان سے پہلے جو افراد موجود ہیں ان کے مقابلے پر بھی علی کو حق پر سمجھتے ہیں. اب اگر وہ کہیں کہ ہاں ہوں یہ اف بٹ یہ سب شروع ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصطلاح کے اعتبار سے شیعہ نہیں ہیں، صرف اسی انداز کے شیعہ ہیں کہ جس طرح سے کوفے والے علی کے شیعہ تھے. وہ شیعہ نے علی اس معنی میں تھے کہ ان جنگوں کے اندر انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ دیا. پھر کس طریقے سے ساتھ دیا اور کہاں ساتھ چھوڑ دیا وہ بھی آپ جانتے ہیں. ان تمام تر باتوں کو بھی رکھیے سائٹ پر. یہ جو امیر المومنین کے ساتھ تھے ان جنگوں کے اندر، مولا کی شہادت ہو گئی 40 ہجری کے اندر. امام حسن علیہ السلام کے صلح کے بعد امام حسن مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اب یہ شہر کوفہ اس وجہ سے کہ ان جنگوں کے اندر انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ دیا، واقعی اس شہر کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد ہمیں وہ سارے واقعات ملتے ہیں. یہ عبید اللہ ابن زیاد جس کا تذکرہ آپ بار بار سنتے ہیں کہ کوفہ میں یزید کا گورنر تھا، خود اس کی ہسٹری کیا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کا بیٹا ہے. یہ زیاد امیر شام کی طرف سے شہر کوفہ کے اندر اس بات پر مامور تھا کہ جن نے علی کا ساتھ دیا ہے ان سب کے اوپر جتنی سختی کر سکتا ہے وہ کرے. حالانکہ جو صلح نامہ تھا اس کے اندر امام حسن نے ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، اور اسی کے ذریعے سے امیر شام کو ایکسپوز کیا تھا کہ اس انسان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ اخلاقیات سے کوئی تعلق ہے، نہ یہ کسی معاہدے کی پابندی کرتا ہے، نہ کسی نقطے کی پاسداری کرتا ہے. جو جملہ اس نے کہا ہے وہ اس کے پیروں کے نیچے ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایکسپوز کرنے کے لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس موقع پر صلح کی تاکہ یہ شخص ایکسپوز ہو جائے، اور بعد میں اس کا کردار دوسرے تمام افراد کے لیے بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے. یہ اس زمانے کے اندر ہوا. پیریڈ کتنا ہے اگر آپ غور کریں؟ 40 ہجری، ماہ رمضان، امیر المومنین کی شہادت ہے. اس کے بعد 6 مہینے اور لگا لیں. 6 مہینے کے بعد صلح امام حسن ہے. اب آپ 41 ہجری سے سٹارٹ کریں اور پھر اس کے بعد جائیں 50 ہجری. 50 ہجری میں امام حسن مجتبی کی شہادت ہو جاتی ہے. 60 ہجری کے اندر خود امیر شام اس دنیا سے جاتا ہے، اور 60 ہجری کے اندر رجب کے مہینے میں وہ بیعت کا پورا قضیہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم پہلے ایڈریس کر چکے ہیں. 61 ہجری کے اندر کربلا کا واقعہ پیش آ گیا. یہ ہے پورا ایک سیکوینس. ان 20 سالوں کے اندر جو امیر شام نے کام کیے ہیں ان میں بدترین ٹارچر، لوگوں کو قتل کرنا، زہر دینا، آنکھیں نکال دینا، سولی پر چڑھا دینا، یہ سارے واقعات اسی زمانے کے اندر ہیں. یعنی کسی کا اگر پتہ بھی چل جائے کہ یہ علی کی طرف کوئی سافٹ کارنر رکھتا ہے، خلافت بلا فصل کا قائل ہے تو گیا. خلافت بلا فصل کا قائل نہیں بھی ہے، بنو امیہ کے مقابلے میں علی کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے. اس کا بھی راشن بند کر دو، اس کا حقہ پانی بند کر دو، اس کا نان و نفقہ بند کر دو، اس کو بھوک سے مار دو، اس کو پیاس سے مار دو، زندانوں میں ڈال دو، آنکھیں نکلوا دو، گردن کاٹ دو. یہ سارا کا سارا پہلے بھی ہو رہا تھا، مگر اب اس کے بعد امیر شام کے حکم سے اور زیادہ ہونا شروع ہوا. اب آپ خود اندازہ کریں کہ جب یہ 20 سال کا بھی پیریڈ چلا گیا تو 60 ہجری میں کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ سارے کے سارے کوفے والے شیعہ نے علی تھے؟ یہ سارے کے سارے وہ افراد تھے کہ جو امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے. وہ تو اس زمانے میں بھی میجورٹی میں نہیں تھے، اس زمانے میں بھی نہیں تھے، لیکن جو سافٹ کارنر رکھنے والے تھے ان کی تعداد بھی انتہائی کم ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد اگر آپ حساب کتاب جوڑیں گے تو بہت کم افراد ہیں کہ جو اس انداز سے واقعاً امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے. ہاں ایسے افراد عابس ابن شبیب شاکری کربلا کے شہیدوں میں ہیں بے شک، مسلم بن اوسجہ اسدی بے شک، اسی طریقے سے جناب حبیب ابن مظاہر اسدی بے شک. یہ وہ افراد تھے. سلیمان ابن سرد خزائی، وہ شخصیت کے جن کے گھر میں پہلی میٹنگ ہوئی جس کو میں بتا چکا ہوں، وہ یقیناً یہ وہ افراد تھے جو امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کے قائل تھے کہ ہاں پیغمبر اکرم کے بعد پہلے امام حضرت علی، پھر امام حسن، پھر امام حسین. اقتدار ہو یا نہ ہو، حکومت ہو یا نہ ہو، ریگارڈلیس امام یہی ہے. حکومت آتی ہے، آئے، جاتی ہے، جائے، اس کا امامت الہیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہے تو حق انہی کا ہے. ان کے پاس حکومت نہ بھی ہو تو نمرود کے اقتدار میں ہونے کی وجہ سے ابراہیم کی امامت کو کوئی خطرہ نہیں، اسی طریقے سے یزید کے اقتدار میں ہونے سے حسین کی امامت کو کوئی خطرہ نہیں. امامت اپنی جگہ پر بالکل ایک ایسا سلسلہ
مکہ میں پیغمبر اکرم کے پاس اقتدار نہیں ہے، نہ ہو، رسول وہی ہیں، نبی وہی ہیں، امام وہی ہیں، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، امامت باقی ہے۔ یعنی آپ غور کریں اس بات کے اوپر اور بار بار غور کریں۔ جب ہم کہتے ہیں جانشین پیغمبر، جانشین پیغمبر، جانشین پیغمبر، خلیفہ بلا فصل، کس چیز میں خلیفہ؟ خلیفہ تو کہتے ہی اس کو ہیں۔ خلف کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے سلف اور ایک ہے خلف۔ ایک شخص درمیان میں جو پہلے ہیں وہ سلف ہیں، جو بعد میں ہیں وہ خلف ہیں۔ خلیفہ اسی کو کہتے ہیں جو بعد میں آئے، جو اس کی جگہ پر آئے، جانشین بنے۔ کس چیز کے اندر جانشین بنے؟ جب ہم کہتے ہیں 12 امام، اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ ہماری مراد ہوتی ہے پیغمبر اکرم کے بعد 12 امام۔ پیغمبر اکرم کو آپ ملا لیں تو 13 امام، پیغمبر اکرم کے بعد 12 امام۔ یعنی اس بات پہ ذرا سا غور کیجئے گا۔ ہم جب کہتے ہیں 12 امام، اور میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد ہے پیغمبر کے بعد 12 امام۔ پیغمبر کیا ہیں؟ نبی، نبوت ختم ہو گئی۔ پیغمبر کیا ہیں؟ رسول، رسالت تو ختم ہو گئی۔ پیغمبر اکرم پر نبوت ختم، پیغمبر اکرم پر رسالت ختم۔ جب نبوت ختم، رسالت ختم، تو کیا نبوت کے اندر جانشین ہونے کا کوئی مطلب ہے؟ نبوت تو ختم ہو چکی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، بس وہ اللہ کا رسول ہے، انبیاء کا خاتم ہے۔ لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ انبیاء کا خاتم ہے، آخری نبی یہی ہے۔ نبوت ان پر ختم ہو چکی، تو کیا نبوت کے اندر کوئی ان کا جانشین ہو سکتا ہے؟ معقول نہیں ہے۔ رسالت ان پر ختم ہو چکی، کوئی رسالت میں ان کا جانشین ہو سکتا ہے؟ معقول نہیں ہے، لاجیکل نہیں ہے۔ نبوت ختم ہو چکی، رسالت ختم ہو چکی، نبوت میں کوئی جانشین نہیں ہو سکتا، رسالت میں کوئی جانشین نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہ کیا چیز ہے کہ جو باقی ہے؟ پیغمبر اکرم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے۔ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، امامت ختم نہیں ہوئی، امامت باقی ہے۔ پیغمبر اکرم اس دنیا سے چلے گئے، ان کی امامت کے تسلسل میں جو ان کا جانشین بنے گا وہی ان کا خلیفہ بلا فصل ہوگا۔ یہ ہے ایک بنیادی جو فرق جو سمجھنے والا ہے کہ نبوت میں جانشینی کا کوئی مطلب نہیں ہے، رسالت میں جانشینی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہیں پر میں آپ کو ایک سناؤں ایک واقعہ جو خود اس کے ناقل ہیں حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ۔ ان کے بیانات میں یہ آپ کو ملے گا کہ حیدرآباد دکن میں وہ گئے مجلس پڑھنے کے لیے۔ نظام حیدرآباد شیعہ نہیں تھے، تفضیلی تھے، امیر المومنین کی افضلیت کے قائل تھے، اور بڑا ایک سافٹ اور بڑا ایک فلیکسیبل ان کا انداز تھا ڈسکشن کرنے کا، پڑھے لکھے صاحب علم۔ تو علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں ان کی دعوت پر گیا تو وہ علماء سے گفتگو مذاکرہ اس کو پسند کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا مجلس سے پہلے، جو ڈسکشن ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، اور جو سوال انہوں نے کیا وہ اس کو پہلے سے بہت زیادہ پریپئر کیے ہوئے تھے، بہت زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات مجھے بتائیے، یہ سوال سننے والا ہے، کہ ذرا ایک بات مجھے بتائیے، پیغمبر اکرم کے بعد یا تو ایسا ہوتا کہ کوئی شخص اس قابل ہی نہ ہوتا، تب تو آپ نبوت کو ختم کر دیں، رسالت کو ختم کر دیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب کہ ایک شخص ایسا موجود ہے، وہ ایک شخص کون ہے؟ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، کہ جب کہ ایک شخص ایسا موجود ہے، آپ کا نفس رسول وہ ہے، پیغمبر اکرم خود اپنا نفس کہہ رہے ہیں، قرآن ان کو پیغمبر اکرم کا نفس کہہ رہا ہے آیہ مباہلہ کی روشنی میں، جب کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہے تو کیا وجہ ہے کہ پھر پروردگار عالم نے عہدہ نبوت کو ختم کر دیا؟ یا تو شخص اس قابل ہی نہ ہوتا کہ نبی بن سکے، وہ اس قابل ہی نہ ہوتا کہ رسول بن سکے، تو ہمیں کہا کسی نااہل کو تو نبی نہیں بنائیں گے، کسی نااہل کو تو رسول نہیں بنائیں گے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ نہیں شخص وہ ہے کہ جس کے اندر قابلیت موجود ہے، تو پھر عہدہ نبوت کو کیوں ختم کر دیا، عہدہ رسالت کو کیوں ختم کر دیا؟ علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خود کبھی اس اینگل سے غور نہیں کیا تھا، یعنی آپ میں سے جو افراد ان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے وسیع المطالعہ اور کیا صاحب فکر شخصیت تھیں حضرت علامہ سید علی نقی صاحب۔ میں ذاتی طور پر ان کو اپنا روحانی اسپریچول مینٹور سمجھتا ہوں، بہت ہی بڑی شخصیت، واقعاً بہت بڑی شخصیت۔
اچھا اب علامہ سید علی نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خود کبھی اس اینگل سے غور نہیں کیا تھا. یہ اینگل کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں, الفاظ میرے ہیں, مطلب ان کا ہے. کہ لیکن جتنا زیادہ وہ اصرار کر رہے تھے اتنا ہی زیادہ مجھے غور کرنے کا موقع مل رہا تھا. وہ بار بار کہا جب کہ ایک شخصیت ایسی موجود ہے, جب کہ ایک شخصیت ایسی موجود ہے, پھر عہدہ نبوت کیوں ختم کر دیا, پھر عہدہ رسالت کیوں ختم کر دیا. تو جب تک وہ اصرار کرتے رہے اتنی دیر مجھے سوچنے کا موقع ملا. علامہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے ان سے کہا کہ عہدہ صرف اس لیے ختم نہیں کیا جاتا کہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر اہلیت ہو. بہت توجہ کیجیے گا, عہدہ صرف اس لیے ختم نہیں کیا جاتا کہ بھئی شخصی ایسا کوئی موجود نہیں ہے کہ جس کو یہ عہدہ دیا جا سکے لہٰذا اس عہدے کو ختم کر دو. عہدہ اس لیے بھی ختم کیا جاتا ہے کہ اب اس عہدے کی ضرورت باقی نہیں ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ ایک بات بتائیے, یہاں پر آپ ملیشیا کے اندر کیا آپ کا موسم ہوتا ہے مجھے کیا پتا, میں اپنے کراچی اور پاکستان کی بات کرتا ہوں. جیکب آباد, سبی, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر بہت گرمی پڑتی ہے, تو وہاں پر ہیٹر کوئی نہیں بیچے گا, ہیٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہیٹر بن نہیں سکتا ہے, ہیٹر کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں پر موسم خود اتنا گرم ہے کہ ہیٹر بیچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی بھی مارکیٹنگ کرنے والا وہاں پر کیسے وہ مارکیٹنگ کرے گا؟ یعنی وہ تو عجیب آدمی ہوگا کہ اتنے گرم علاقے کے اندر جائے اور جا کر وہاں پر ہیٹر بیچنا شروع کر دے. اچھا گلگت اور بلتستان, یہ وہ علاقے ہیں جو ٹھنڈے علاقے ہیں, برف بھی پڑتی ہے. جون جولائی کے اندر جس کو وہ گرمی کہتے ہیں آپ سویٹر کے بغیر شاید گزارا نہ کر سکیں. وہاں پر اگر کوئی ایئر کنڈیشن بیچنے کے لیے چلا جائے اور اگر وہ نہ بیچے تو ہم یہ کہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایئر کنڈیشن بنانا ہی نہیں آتا ہے, یا پرزوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایئر کنڈیشن کی صورت اختیار کر سکیں, یا کمپریسر یہاں پر بن نہیں سکتا نا. کمپریسر بھی بن سکتا ہے, پرزے بھی اے سی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں, بنانے والا بھی موجود ہے. مسئلہ سارا یہ وہاں پر ضرورت نہیں ہے. موسم اتنا ٹھنڈا ہے کہ اے سی کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر ہیٹر بکے گا, یہاں پر سبی میں اے سی بکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت یہاں پر ہے, اس کی ضرورت وہاں پر ہے. نبوت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں خبر دینے والا. رسالت کا مطلب کیا ہے؟ رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا. جب تک ایک بھی خبر باقی ہے, جب تک ایک بھی خبر باقی ہے, نبی کی ضرورت ہے تاکہ وہ نبوت کے عہدے پر آ کر نبی بن کر اس خبر کو لوگوں تک پہنچائے. جب خبریں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد عہدہ نبوت کی ضرورت نہیں ہے, چاہے نبوت کا عہدہ رکھنے کی حامل شخصیت موجود ہو جس کے اندر صلاحیت ہو. رسالت کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا. جتنے پیغام ہیں جب تک وہ پہنچ نہیں جاتے عہدہ رسالت کی ضرورت ہے, لیکن جب سارے پیغام پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد اس لیے نہیں کہ کسی میں صلاحیت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, سارے پیغام پہنچ گئے لہذا عہدہ رسالت بھی ختم اور رسول کی بھی اب ضرورت باقی نہیں ہے. مگر امام کس کو کہتے ہیں؟ امام اس کو کہتے ہیں کہ جو راستے پر آگے چل کر بتائے کہ کس طرف جانا ہے. جب تک راستہ موجود ہے, راستے پر چلنے والے موجود ہیں اور ان کے گمراہ ہونے کا امکان موجود ہے, ایک امام کی ضرورت ہے جو آگے چل کر بتائے کہ دوسروں کے مقابلے میں یہ راستہ صحیح ہے. اب اگر کوئی جان بوجھ کر بہکنا چاہتا ہے بہکے, ادھر جانا چاہے ادھر جانا چاہے وہ جائے. وہ خدا کی بارگاہ میں ذمہ دار ہے کہ وہ یہ بتائے کہ وہ کیوں ادھر ادھر گیا, جبکہ امام برحق کا تعارف میدان غدیر میں ہاتھوں پر بلند کر کے کروا دیا گیا تھا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. یعنی اس سے زیادہ پیغمبر کیسے واضح کریں؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہم وال من والا و آد من آدا, اے پروردگار اس کو تو دوست رکھ کہ جو علی کو دوست رکھے, اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمن. اور کس طریقے سے پیغمبر واضح کریں؟ صحیح بخاری کے اندر جابر بن سمرہ کی یہ روایت موجود ہے اور ان کے علاوہ دیگر افراد سے بھی یہ روایتیں موجود ہیں کہ پیغمبر نے کہا میرے بعد 12 ہوں گے. پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے بعد 12 ہوں گے, 12 خلفاء میرے بعد ہوں گے. پیغمبر کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ نہیں, ایک سے زائد مرتبہ پیغمبر کہہ رہے ہیں. پھر برادران عزیز کوئی اگر ان 12 کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتا ہے تو ادھر ادھر جانے کا وہ ذمہ دار ہے, نہ یہ 12 ذمہ دار ہے, نہ پیغمبر ذمہ دار ہے, نہ خدا ذمہ دار ہے. وہ کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کر سکتا. جب وہ خود اپنی کتابوں کے اندر یہ پڑھے کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ میرے بعد 12 ہوں گے, پھر اس کے بعد یہ پوچھا جائے کہ پیغمبر اکرم نے کسی کو نومینیٹ کیا
اور جواب یہ ملے نہیں پیغمبر نے کسی کو نومینیٹ نہیں کیا تو واٹ نانسنس، یہ کیا مذاق ہے. ایک طرف پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے بعد 12 ہوں گے، ہاتھوں پر بلند کر کے تعارف کروا رہے ہیں پہلے کا، حسن اور حسین کے لیے امام کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں. تو اب ان سے تو جڑ جاؤ، پھر ان سے پوچھتے رہنا کہ آگے کون آنے والا ہے، تاکہ اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے. اب اگر کسی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ ٹھیک ہے، وہ رہ سکتا ہے اپنے راستے کے اوپر. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر نے بتایا نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ حق اور حقیقت کیا ہے اور ہدایت کہاں پر ہے. پیغمبر اکرم نے اوور آل بھی تعارف کروایا، واضح طور پر کہا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت. صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت. تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہ ہوں گے. وہی سورہ فاتحہ کے الفاظ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مالک ہم کو گمراہی نہیں چاہیے. پیغمبر بتا رہے ہیں کہ قرآن سے جڑ جاؤ، اہل بیت سے جڑ جاؤ، قرآن سے ٹیکسٹ کو لو، اہل بیت سے تشریح کو لو اور ان سے وابستہ ہو جاؤ، زندگی گزارو. میں سرٹیفائی کرتا ہوں کہ تم گمراہ نہ ہوں گے. پیغمبر رسالت کے اس پیغام کو پہنچا تو رہے، ان کی ذمہ داری تھی پیغام پہنچائیے، پیغام تو پہنچا رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں پھر اس پیغام کے پہنچانے کے بعد بھی اگر کوئی صراط مستقیم پر نہیں رہنا چاہتا تو صرف بولنے سے تو صراط مستقیم نہیں ملے گی، بولنے سے تو فقط صراط مستقیم نہیں ملے گی. آپ اپنا قیاس لے کر آئیں اور کہیں کہ نہیں یہی صراط مستقیم ہے، یہ تماشا ہے. آپ کے قیاس کو کون سی حجت دی گئی ہے پروردگار عالم کی طرف سے؟ آفیشل اسپوکس پرسن قرآن مجید کا پیغمبر بنا رہے ہیں مولا علی کو، اطرت اور اہل بیت کو، اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ کر اگر کسی اور راستے پر جایا جائے، نو جسٹیفیکیشن، حجت تمام، معاملہ ختم. پھر اس کے بعد جو مقابلے پر آ جائے وہ گمراہ ہے، جو مقابلے پر آ جائے وہ باطل ہے. الحق مع علی و علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. پیغمبر اس سے زیادہ واضح کیا کریں کہ یہ دعا مانگے کہ اے پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی پھر جائے. کیا باقی رہ گیا؟ اس کے بعد کیا باقی رہتا ہے؟ یہ ان شہروں کے کانٹیکس کے اندر ہم اپنی بات کو کل آگے مزید بڑھائیں گے، مگر ذرا غور کریں واقعا کیا باقی کیا رہ جاتا ہے. پیغمبر اکرم اور کس طریقے سے بیان کریں، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور کس طریقے سے سمجھائیں. وہ حدیث ہے یہ کہ جس سے خود حسین مظلوم نے عاشور کے دن کربلا میں استدلال کیا ہے. مجھے حسین کے بیٹے زین العابدین تک جانا ہے، مگر ذرا غور کریں کہ امام نے کہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی ہے، میرے اور میرے بھائی حسن کے علاوہ، کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے یہ کہا ہو کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تم میرے مقابلے پر تلواریں کھینچ کر کھڑے ہو. ذرا غور تو کرو کہ تم کیا کر رہے ہو. حسین مظلوم نے اتمام حجت کیا ہے، بھرپور طریقے سے کیا ہے. بس آ جائیے برادران عزیز، میں نے آپ کا بہت وقت لیا، آپ کو زحمت دی منزل مصائب پر. میں حسین ہی کے فرزند زین العابدین کا تذکرہ آج کی مجلس میں کرنا چاہتا ہوں. ذرا غور کیجئے، اتباع مولانا صادق حسن صاحب میں ایک عجیب تقابل انہوں نے کیا سید سجاد کا فاطمہ زہرا کے ساتھ. دادی اور پوتا، ایک طرف فاطمہ زہرا ہیں، ان کے مصائب ہیں، ایک طرف زین العابدین ہیں، سید سجاد ہیں اور ان کے مصائب ہیں. کیا مماثلت ہے ان دونوں کے درمیان، کیا مماثلت ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے روایت کے الفاظ ہیں اس خصال شیخ صدوق کے اندر کہ رونے والے جو ہیں وہ تو 4 ہیں. آدم کا ذکر آیا، یعقوب کا ذکر آیا، یوسف کا ذکر آیا، 4 یا 5، اور اسی کے اندر فاطمہ زہرا کا ذکر آیا، سید سجاد کا ذکر آیا. کہ رونے والے تو یہ ہیں کہ جنہوں نے گریے کے حق کو ادا کیا ہے. مدینہ منورہ میں زہرا کے گریے کو دیکھیں، اتنا گریہ کیا کہ لوگوں نے آ کر یہ کہنا شروع کیا کہ ابو الحسن فاطمہ سے کہیے کہ یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں، ہماری نیند خراب ہوتی ہے. کیا واقعاً پیغمبر اکرم کے بعد تعزیت کا یہ انداز ہونا چاہیے؟ فاطمہ زہرا جس باپ کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہے وہ فاطمہ زہرا کا باپ امت کا بھی تو باپ ہے، مگر فاطمہ زہرا کے گریے کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. ان سے کہیے یا دن کو روئیں یا رات کو گریہ کریں. مدینہ منورہ کے اندر زہرا کا گریہ بے مثال گریہ، اور اسی شہر مدینہ کے اندر 35 سال تک سید سجاد کا گریہ. سید سجاد نے بھی جس طریقے سے حسین کو یاد کیا ہے، پانی دیکھتے ہیں اور آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں، کھانا آتا ہے اور آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں. میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا، میرے بابا کو بھوکا ذبح کیا گیا. وضو کے لیے پانی آتا ہے اور اس پانی کو دیکھ کر گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. گریہ جس طریقے سے فاطمہ زہرا نے کیا اور گریہ جس طریقے سے سید سجاد نے کیا، یہ پہلی مماثلت ہے. اور دوسری مماثلت کیا ہے؟
غسل دیتے ہوئے چیخ مار کر رونا. فاطمہ زہرا کو غسل دیتے ہوئے میرا مولا چیخ مار کر رویا, اور پانچواں امام جب چوتھے امام کو غسل دے رہا تھا تب چیخ مار کر رویا. ایک تیسرا جنازہ بھی ہے جس کا ذکر آئے گا کسی مجلس میں, مگر ذرا دیکھیں واقعہ فاطمہ زہرا کو غسل دیتے ہوئے جب امیر المومنین چیخ مار کر رونے لگے تو جناب زینب نے بعد میں سوال کیا کہ بابا وہ کون سا مرحلہ آ گیا تھا کہ آپ غسل دیتے ہوئے اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے, چیخ مار کر رونے لگے. اب علی کیسے بتائے کہ زہرا کے شکستہ پہلو کو دیکھ کر, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھ کر میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا. جو بضعت رسول ہے اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا. مسلمانوں کو انصاف کرنا چاہیے. اور پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سید سجاد ہیں کہ جن کو غسل دیتے ہوئے میرا پانچواں امام چیخ مار کر رونے لگا. اے مولا امام باقر آپ نے کیا دیکھ لیا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی توق خاردار کی وجہ سے جو گردن پر زخم تھا, جو پشت پر نشان تھے, جب ان کو میں نے دیکھا تو گریہ کرنے لگا اور چیخ مار کر رونے لگا. یہ دو چیزیں ہوئی. اور تیسری مماثلت کہ اگر کہیں پر مجلس عزا منعقد ہوتی ہیں تو زہری کی روایت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ مجلس کے اندر زہرا بھی آتی ہیں اور سید سجاد بھی آتے ہیں, مگر اس فرق کے ساتھ کہ سید سجاد ممبر کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور زہرا وہاں پر تشریف لے جاتی ہیں کہ جہاں پر عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری ہوتی ہیں, یا زہرا یا فاطمہ زہرا. اور اسی لیے یہ ملا کہ جب مجلس مصائب کی منزل پر پہنچی ہے تو سید سجاد ممبر کے پاس نہیں تھے, اس جگہ پر چلے گئے کہ جہاں پر عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری ہوئی تھی. اور جب زہری نے سوال کیا کہ مولا میں تو آپ کو ممبر کے پاس بٹھا کر گیا تھا, کہا کہ ہاں مگر جب میں نے دیکھا کہ میری دادی تشریف لا چکی ہیں تو پھر اس کے بعد میرے لیے ممکن ہی نہ رہا کہ میں ممبر کے پاس بیٹھوں, میں وہیں پر آ گیا کہ جہاں پر میری دادی زہرا موجود تھیں. یہ تین مماثلتیں ہوئیں. اور چوتھی اور آخری مماثلت زہرا اور سید سجاد, دادی اور پوتا, فاطمہ زہرا اور سید سجاد. جوانی میں بوڑھے ہونے والے تو یہ دو ہمیں نظر آئے. فاطمہ زہرا 18 برس کا سن ہے, اور کیفیت کیا ہے جناب فاطمہ زہرا کی؟ ہاتھ میں عصا ہے اور حسن اور حسین کو لے کر اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور شہر سے باہر آ کر ایک درخت کے سائے میں, کہ جس کو بعد میں بیت الحزن بنایا گیا, اس جگہ پر آ کر جناب سیدہ اپنے باپ پر ماتم کرتی ہیں, ان پر گریہ کرتی ہیں. درخت کے سائے میں بیٹھ کر پہلے فاطمہ زہرا اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی. درخت کے سائے میں, کھجور کا درخت تھا. اور جب ایک شام کو امیر المومنین نے یہ دیکھا کہ زہرا کے چہرے پر سورج کی تمازت کے آثار ہیں, دھوپ کے آثار ہیں, تو سوال کیا کہ اے بنت رسول یہ کیا ہوا؟ جناب سیدہ کہتی ہیں اے ابو الحسن جانے دیجئے, امت سے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں ماتم کیا کرتے وہ درخت اپنی جگہ پر باقی رہتا. آج جب میں گئی تو میں نے دیکھا وہ درخت کٹا ہوا تھا. سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر میں اپنے بابا پر آنسو بہاتی رہی. جس کے بعد امیر المومنین نے وہ گھر تعمیر کیا جس کو بیت الحزن کہا گیا, یا پہلا عزا خانہ, تاریخ عزا کا پہلا عزا خانہ, کہ جس میں جا کر جناب سیدہ اپنے بابا پر آنسو بہاتی تھی. اور یہ تو یقیناً کہتی ہوں گی کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیہ. بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصائب آئے, اگر گرم دنوں پر آتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. مگر اگر ہم سوال یہ کریں کہ زہرا کے ہاتھ میں عصا آ گیا, زہرا کی عمر کیا ہے؟ زہرا کی عمر ہے 18 سال. یہ جوانی کا سن ہے, مگر جوانی کے سن میں یہ عصا بتا رہا ہے کہ زہرا جوانی میں بوڑھی ہو گئی. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سید سجاد, کیفیت کیا ہے کہ محمد حنفیہ نہیں پہچان سکے, محمد حنفیہ نہیں پہچان سکے. یہ مصائب بعد میں تو آئیں گے تفصیل کے ساتھ, مگر محمد حنفیہ نے جب قافلہ اہل بیت کے اندر اس لٹے ہوئے قافلے سے میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص موجود ہے, چہرے پر جھریاں ہیں اور بال سفید ہو چکے ہیں, کمر جھکی ہوئی ہے, تو سوال کیا کہ اے مرد ضعیف, اسی قافلے کے اندر میرا ایک جوان بھتیجا زین العابدین بھی تھا, اس کے بارے میں کوئی اطلاع ہے کہ وہ کہاں پر ہے؟ اور اس موقع پر سید سجاد کہتے ہیں کہ اے چچا محمد حنفیہ آپ نے پہچانا نہیں, میں آپ کا بھتیجا ہوں زین العابدین. اور جب محمد حنفیہ نے سینے سے لگانے کی کوشش کی تو محمد حنفیہ کو مخاطب کر کے سید سجاد کہتے ہیں چچا جان آہستہ, چچا جان آہستہ, چچا جان آہستہ. سید سجاد کی یہ کیفیت دیکھ کر محمد حنفیہ کہنے لگے اے بیٹا سید سجاد تو جوان تھا, یہ 23 برس کے سن میں بڑھاپا کیسے آ گیا؟ بس اسی سوال کے جواب کو تلاش کیجئے. اگر کوئی زہرا سے سوال کرے کہ اے بی بی آپ جوانی میں بڑھاپے کا سامنا کر رہی ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو
تو زہرا ایک تفصیلی جواب دیں گی اور کہیں گی کہ آؤ اور آ کر اس گھر کے دروازے کو دیکھو جس کو جلایا گیا، در و دیوار کے فشار کو تصور میں لے کر آؤ جس کے درمیان زہرا کو لایا گیا، میرے محسن کی شہادت کو ذرا تصور میں لے کر آؤ، میرے اوپر پڑنے والے کوڑے کو ذہن میں لے کر آؤ، اور پھر سمجھو کہ 18 برس میں بڑھاپا کیسے آ گیا۔ مگر زہرا کو اتنی تفصیل بیان کرنا پڑے گی۔ اگر کوئی سجاد سے سوال کرے مولا آپ جوانی میں بوڑھے کیسے ہو گئے، سجاد کوئی تفصیل بیان نہیں کریں گے، ایک لفظ 3 مرتبہ دوہرا کے سب بتا دیں گے، الشام الشام الشام۔ یہ شام کے مصائب ہیں کہ جنہوں نے سید سجاد کو بوڑھا کر دیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، ہمارا نام عزاداروں میں شمار فرما، حسین کے مقصد کو آگے بڑھانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔